ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ناظرین محترم، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کے لیے ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہم نے علوم القرآن رکھا ہے۔ یہ سیریز دراصل قرآن کریم کو آپ لوگوں کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ابدی کلام ہے، تا قیامت لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم اس سیریز میں کوشش کریں گے کہ ایسے بہتر انداز میں اور ایسے آسان انداز میں قرآن کریم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کے لیے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ہماری جو سیریز ہے اس کی کچھ بنیادی اور نمایاں خصوصیات ہیں جو اس کو دیگر جو تفسیری مواد آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ ملتا ہے اس سے ممتاز کریں گی۔ تو وہ خوبیاں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو عربی لغت و قواعد کے مطابق سلیس اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ترجمہ آسان فہم ہوگا، ہماری روزمرہ بولی جانے والی زبان میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی لغت اور قواعد کے مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آسان کرنے کے لیے ہم عربی لغت اور اس کے قواعد کو پس پشت ڈال دیں۔ دوسری بات جو نمایاں خوبی اس میں ہوگی وہ مختصر اور جامع تفسیر اور تفہیم ہوگی۔ اختصار سے کام بھی لیا جائے گا مگر اس میں جامعیت بھی موجود ہوگی، طوالت نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کے رموز اور قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں وہ آپ سے مخفی رہ جائیں۔ تیسری خوبی اس میں آیات اور صورتیں جو بھی ہم پڑھیں گے ان کے شان نزول کے حوالے سے جو صحیح روایات ہوں گی، صحیح احادیث ہوں گی، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ شان نزول کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی صورت یا کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوئی، کسی خاص سوال کے جواب میں یا کسی خاص واقعے کے تناظر میں، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ وہ صورتوں کا بھی ہو سکتا ہے اور بعض آیات کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو ہم اس حوالے سے یہ التزام کریں گے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں شان نزول بیان کیے جائیں۔ عموماً بعض تفاسیر میں آپ کو ایسی منکر اور ضعیف اور بلکہ موضوع درجے کی روایات ملتی ہیں جو مختلف آیات یا صورتوں کا شان نزول بیان کرتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے شان نزول وہ بیان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیر تفسیر آیت ہے یا صورت ہے اس کے فضائل کے حوالے سے بھی صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا جائے۔ جو بھی صورت ہم پڑھیں گے اس کی اگر کوئی فضیلت صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اسی طرح دیگر آیات جو ہم پڑھ رہے ہوں گے کسی صورت میں، ان آیات کی کوئی خاص فضیلت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ شان نزول اور فضائل آیات وغیرہ میں جو رائج منکر اور ضعیف اور موضوع روایات ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سی ایسی روایات ہیں جو کسی آیت یا صورت کے شان نزول کے بارے میں ہیں یا کسی آیت یا صورت کی فضیلت کے بارے میں ہیں، اور وہ زبان زد عام ہے، لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں اور لوگ اس کو یقین کی حد تک صحیح سمجھ چکے ہوتے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ ہم اپنی اس سیریز میں انشاءاللہ ان روایات کی نشاندہی بھی کریں گے جو اس حوالے سے مشہور ہو چکی ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں۔ چھٹی خوبی جو ہم اپنی اس سیریز میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ
کی جو جامعیت ہے اس کی چیدہ چیدہ مثالیں بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، تاکہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بھی آپ لوگوں کے سامنے آ سکے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو کہ خالق کا کلام ہے، تو خالق کا کلام اس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ اس کی جامعیت کو کوئی پہنچ سکتا ہے، تو کتنی فصاحت و بلاغت ہے، ایک ایک لفظ میں کیا کیا اسرار اور رموز ہیں، اور کتنے کتنے معانی وہ پنہاں ہیں ایک ایک لفظ میں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اسی طرح نمبر 7، ملحدین اور منکرین کے جو غیر عقلی اور غیر منطقی اعتراضات ہیں قرآن کریم پر یا اسلام پر یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یا وجود باری تعالیٰ پر، تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی براہین کے ذریعے ہی ان کے جوابات ریکارڈ کروائیں گے۔ اسی طرح قرآنی آیات سے منکرین حدیث کے شبہات کا ازالہ بھی کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، اور اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کی سیرت کا اور آپ کی سنت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا رد بھی قرآن کریم کی آیات سے کیا جائے گا کہ قرآن کریم خود بول بول کر بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دین اور شریعت ہیں۔ نمبر 9، آیات کی مناسبت سے روافض، خوارج، معتزلہ، اشاعرہ اور دیگر جو ہمارے ماحول معاشرے میں اور دنیا میں گمراہ فرق ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے جو آیت اس حوالے سے آئے گی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان گمراہ کن عقائد اور افکار کے حاملین کا کیسے رد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10ویں خوبی جو ہماری اس سیریز میں ہوگی وہ یہ ہے کہ ملک و ملت کے لیے مفید افراد تیار کرنے کی خاطر قرآن کریم کی روشنی میں اصلاح معاشرہ پر زور دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں، بلکہ یوں کہیں کہ ہمارا معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ دور جاہلیت کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج دور جاہلیت کا کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہیں جو ہمارے اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ مسلم معاشرے میں بھی اور باقی دنیا میں بھی عموماً بہت زیادہ ہی خرابی آ گئی ہے، بہت زیادہ جرائم ہیں، بہت زیادہ فساد ہے۔ تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے ان جرائم کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور ایسے افراد تیار کریں گے کہ قرآن کریم جن افراد کو تیار کرنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، جو عباد اللہ ہیں، جن کی تعریف اللہ رب العزت قرآن میں کرتا ہے۔ یہ 10 خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، انشاءاللہ ہم پوری سیریز میں ان 10 خوبیوں کا التزام کریں گے۔ پوری سیریز میں، پوری تفسیر میں انشاءاللہ ان 10 خوبیوں اور خصوصیات کو لے کر چلیں گے، تاکہ قرآن کریم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپیل کر سکے، لوگ قرآن کریم کو سمجھ سکیں اور اس پیغام ہدایت پر عمل کر سکیں۔ تو میں اسی پر اپنی اس تعارفی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز لے کر حاضر ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ سے انشاءاللہ جلد ہی تفسیری سیریز کا آغاز ہو جائے گا۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔